بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کسی انسان کے لیے مومن کامل ہونے کے لیے کچھ چیزوں پر ایمان کا لانا ضروری ہے، جن کا ہم نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل یعنی چھٹے اور ساتویں کلمے کے اندر اعتراف کیا ہے کہ وہ ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اوپر مومن ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ایمان بالآخرت ہے کہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، سب کے اندر آخرت کے دن پر ایمان لانے کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیلات اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اجمالی طور پر ہر آسمانی مذہب کے اندر ایمان بالآخرت کو ایمان کا جزو لا ینفک کہا گیا کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان بالآخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اعتبار سے فیصلہ فرمائیں گے، اور اللہ احکم الحاکمین ہیں، اور قیامت آنی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان یعنی ایمان بالآخرت در حقیقت انسان کو اس دنیاوی زندگی کے اندر صحیح راستے کے اوپر چلانے کی بنیاد ہے کہ اس کا ایمان بالآخرت جتنا مضبوط ہوگا، اسی اعتبار سے وہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارے گا۔ ہم سب کے اندر ایمان بالآخرت موجود ہے، لیکن بشری تقاضے کی بنیاد پر، کبھی غفلت کی بنیاد پر اور دنیاوی جھمیلوں کے اندر الجھ کر انسان گناہوں کے اندر
اور برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے آخرت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کے اپنے کیے ہوئے کے اوپر ندامت کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، آگے نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو صحیح راستے کی طرف مہمیز کرنے والی ہے، ایمان بالآخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر وحدانیت کے بعد سب سے زیادہ ایمان بالآخرت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان بالآخرت کہ آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسانوں کو یاد کرایا ہے تاکہ وہ صحیح رخ کی طرف پڑ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا اور اس کے ذریعے سے آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ شروع زمانے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو ان کا سجدہ کرنا، ابلیس کو ان کا انکار کرنا، اس کے بعد حابیل قابیل کا واقعات کا ہونا، مختلف قوموں کے اوپر مختلف طرح کے عذاب کا نازل ہونا، کسی کو سرسر کے ذریعے، کسی کو جو ہے تو پتھروں کی بارش کے ذریعے، کسی کو چنگھاڑ کے ذریعے، کسی کو آگ کی بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے۔ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا اور سب کے ذریعے انسانوں کا رخ آخرت کی طرف پھیرا ہے کہ انہوں نے انکار کیا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو یہ ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، یہ انسان کو صحیح راستے کے اوپر مہمیز کرنے والا ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے کہ ہم آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھیں، اور ایمان ہمارا ہے۔ لیکن یہ مجلس بار بار اس کا مذاکرے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو گرد پڑ گئی ہے وہ ہٹ جائے اور ہم پھر سے صحیح راستے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب انسان گناہ کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو آخرت کی یاد دلائی جائے تو وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، فوراً گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ بے شمار واقعات اس طریقے کے موجود ہیں صحابہ کرام کی زندگی کے اندر اور بعد کی زندگیوں کے اندر بھی لوگوں نے آخرت کے واقعات کو سن کر گناہوں سے توبہ کی ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ارسلان نام کا، وہ کسی جگہ شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا اور وہاں پر پڑاؤ کیا تو اس کے ساتھ جو افراد تھے ان کو کھانے کی ضرورت پڑی تو وہاں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی اور اس کے ساتھ اس کے 3 بچے تھے، اور اس بڑھیا کے گزر اوقات کے لیے اس کے پاس ایک گائے تھی جس کے دودھ سے وہ اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ جو بادشاہ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے اس گائے کو پکڑا، اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بنا کر اس پر اپنا گزارا کر لیا، اس کو ختم کر دیا۔ اب بڑھیا کی کل کائنات وہی ایک گائے تھی، اسی کے اوپر اس کا اور اس کے 3 بچوں کا گزارا تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کو جو متعین کیا گیا ہے وہ انصاف دلانے کے لیے متعین کیا گیا ہے، میں بادشاہ سے چل کر اس کی شکایت کروں گی۔ وہ بڑھیا بادشاہ کے دربار میں گئی، بہت منت سماجت کی، لیکن کسی درباری نے اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، وہ بادشاہ کے پاس نہیں جا سکی۔ اب وہ کیا کرے؟ اس نے خبر سنا کہ بادشاہ اپنی سواری لے کر نکلنے والا ہے اور فلاں پل سے وہ گزرے گا۔ وہ بڑھیا اس پل کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی، اور جب بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا تو بادشاہ کے گھوڑے کی نکیل کو پکڑ کر اس نے ایک جملہ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ میرا فیصلہ اس پل کے اوپر کریں گے یا اس پل کے اوپر کریں گے؟ آپ میرا فیصلہ اس دنیاوی پل کے اوپر کریں گے یا پل صراط کے اوپر میرا فیصلہ کریں گے؟ آپ کو جو پسند ہو اس کو اختیار کر لیجئے۔ بادشاہ کا یہ لفظ سننا تھا، اس کے جو خدام تھے، اس کے ساتھ جو افراد موجود تھے، اس کے فوجی، ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ بادشاہ کی نکیل کو اس عورت نے گستاخانہ طریقے سے پکڑ لیا۔ لیکن اس کے بعد جو جملہ اس عورت نے کہا، بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اس کے درباری، اس کے جو ساتھ جو افراد تھے وہ سمجھ گئے کہ بادشاہ کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ بادشاہ اترا، پورے معاملے کو سنا، اور اس کے بعد اس کو ایک کے بدلے میں 70 گائے دلائی اور کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پل صراط کے اوپر اس کا فیصلہ کر سکوں، جو معاملہ اس کو اسی پل کے اوپر حل کر لیا جائے۔
یہ آخرت کے استحضار کا نفع ہے کہ آخرت کو یاد کریں گے تو دنیا کے اندر ہمیں زندگی کو صحیح رخ دینے کا، صحیح رخ پر ڈالنے کی ہمارے اندر جو ہے تو استحضار پیدا ہوگا، ہمیں اس کی فکر پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف طریقے سے آخرت کی طرف یاد دلایا۔ میں نے جو آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، قیامت کا دن زبردست دن ہے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور آگے اس کی صفات ذکر فرمائی، یوم ترونھا، کہ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ ایسا زبردست دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مثال دی ہے کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ پوری دنیا کے اندر، پورے کائنات کے اندر ایک ماں کو اپنے جو شیرخوار بچے سے محبت ہوتی ہے، وہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان سے اتنی محبت نہیں ہوتی ہے۔ جو رشتہ داری کی بنیاد پر، آپسی تعلقات کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑی محبت کا یہ درجہ ہے کہ جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، اس زلزلے کے اندر دودھ پیتے بچے کو بھی عورت بھول جائے گی اور اپنے حمل کو بھی گرا دے گی۔ اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا اس کو بھی ضائع کر دے گی۔ ایسی بدحواسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا کہ وہ اس دن ہر آدمی نشے کی سی حالت میں نظر آئے گا، یعنی زلزلے کی وجہ سے ہر آدمی نشے کی سی حالت میں نظر آئے گا، لیکن وہ نشے کے اندر نہیں ہوں گے۔ وما ہم بسکارا، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ایسی سخت چیز ہے۔ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے مختلف آیتوں کے اندر کہیں 5 قسم کھا کر، کہیں 4 قسم کھا کر، کہیں اور قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، قیامت کا دن حق ہے، وہ ضرور آئے گا۔ اور قرآن کا جو شان ورود ہے، اس کا جو طریقہ نزول ہے، اس کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ترغیب اور ترہیب کی آیتیں نازل فرمائیں، قیامت کے سلسلے کی آیتیں نازل فرمائیں، تاکہ انسان کو اس کے اوپر یقین حاصل ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حلال و حرام کی آیتیں نازل فرمائیں کہ جب آخرت کے دن کے اوپر ایمان حاصل ہو جائے گا، اس کے بعد حلال اور حرام کے اوپر عمل کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ آج ہمارے ایمان کے اندر تزلزل ہے، ایمان ہے لیکن اس کا جو استحضار ہونا چاہیے وہ استحضار ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے ایمان کی مجلس کے اندر بیٹھنا، ایمان کی باتوں کو سننا اور قرآن کے ذریعے سے موعظت کو حاصل کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام ہر وقت اس کو سننے والے تھے، ہر وقت اس کو اختیار کرنے والے تھے، ہر وقت ایمان کا تذکرہ کرنے والے تھے کہ ایمان کو ان کے سامنے زندہ رہے، ایمان کی بات ان کے اندر مستحضر رہے اور آخرت کی طرف ان کا دھیان لگا رہے۔ آج ہمارا دھیان کدھر لگا ہوا ہے؟ اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہماری فکر اور ہماری سوچ اور ہماری صلاحیت اور ہمارا وقت آج کس نہج کے اوپر لگ رہا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی فکر کیا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر کیا فکر سوار ہے، آخرت کی طرف ہمارا کتنا میلان ہے۔ آج ہم تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دے دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار بن گئے۔ نماز یہ تو بے شک دین کے اندر سب سے بڑی عبادت ہے، محتم بالشان عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے علاوہ دین کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ ہمارے معاملات ہیں، ہمارے اخلاقیات ہیں، ہماری معاشرت ہیں، ہمارے ایمانیات ہیں، یہ سب مختلف شعبے ہیں۔ ایمان یہ عبادت، نماز یہ عبادت کا بہت بڑا شعبہ ہے، اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، اس کے بعد ہم کچھ بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم معفو ہیں، ہم بالکل دھلے دھلائے ہیں۔ نماز پڑھ لینے کو گویا کہ ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، نماز ایک عبادت ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے، محتم بالشان عبادت ہے، لیکن یہ پورا دین نہیں ہے۔ ہم صرف اسی کو پڑھ کے مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم پورے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ دین کا بہت بڑا شعبہ ہے اور خصوصاً معاملات کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ آج معاملات ہمارے بگڑتے چلے جا رہے ہیں
ایمان بالآخرت کے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے کی بنیاد پر۔ میں نے جو واقعہ ابھی آپ کے سامنے اس بادشاہ کو سنایا تھا وہ دنیاوی معاملہ ہی تھا، اور جب ایمان بالآخرت اس کے سامنے پیش کیا گیا تو وہیں اس نے توبہ کر لی، فوراً وہیں پر حساب کر دیا۔ ایک اور بادشاہ گزرے، بادشاہ حمید الدین، بعد میں ان کو شیخ کہا جانے لگا۔ ان کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ اپنے زمانے کے اندر بادشاہ تو ان کا بہت بڑا جو ہے تو باغ تھا، اور اس باغ کے اندر ان کا ایک خصوصی محل بنا ہوا تھا، جس محل کے اندر وہ دوپہر میں جا کر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ رات میں آرام کرنے کا محل الگ تھا، اور دوپہر میں آرام کرنے کا محل وہ باغ کے اندر موجود تھا، اور اس باغ کے اندر ان کی ایک خادمہ رہا کرتی تھی۔ اس کا کام صرف یہ تھا کہ بادشاہ کے باغ میں، بادشاہ کے محل میں آنے سے پہلے محل کے اندر تیاری مکمل کر لے، بستر وغیرہ اچھے طریقے سے لگا کر صاف صفائی کر دے۔ اس کا کام صرف یہ تھا، وہ روزانہ بستر لگا کر تیار رکھتی، بادشاہ آتے اس پر آرام کرتے اور آرام کر کے چلے جاتے۔ ایک دن ایسے ہی اس نے بستر لگایا اور بادشاہ کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے سوچا تھوڑی دیر میں اس بستر کے اوپر سو کر دیکھ لوں کیسا لگتا ہے۔ وہ بستر پر لیٹی اور اس کو نیند آ گئی، اور بادشاہ سلامت ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ خادمہ بستر کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور سو رہی ہے۔ اس نے اس کو جگایا اور اپنی بادشاہت کی شان کے خلاف سمجھا کہ میرے بستر کے اوپر ایک خادمہ سوئے، اس کو یعنی اس اپنی شان کے خلاف سمجھا، اور اس کے لیے فیصلہ صادر فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اس کو 100 کوڑے مارا جائیں۔ اس نے بادشاہی کی شان کے اندر خلاف ورزی کی ہے۔ اس کو کوڑے مارنے شروع کیے گئے۔ جب کوڑا مارنا شروع کیا گیا تو ہر کوڑے کے بعد وہ مسکراتی۔ بادشاہ کو بڑا عجیب محسوس ہوا کہ اس کو کوڑا مارا جا رہا ہے اور یہ ہنس رہی ہے۔ بادشاہ نے کوڑا رکوا کر پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس خادمہ نے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس دنیا کے اندر اس نرم بستر کے اوپر تھوڑی دیر بے اختیار سونے کی یہ سزا ہے۔ تھوڑی دیر بے اختیار سونے کا ارادہ نہیں تھا، صرف دیکھنا چاہتی تھی کیسا محسوس ہوتا ہے، آنکھ لگ گئی۔ بے اختیار سونے کی یہ سزا ہے، تو جو لوگ اس کے اوپر ہمیشہ سوتے ہیں اور اپنے اختیار سے سوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ یہ اس نے ایک جملہ آخرت کے اعتبار سے کہا۔ بادشاہ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا اور اپنی پوری سلطنت کو چھوڑ دیا، اپنی پوری بادشاہی کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے دین کے اندر اپنے آپ کو لگا دیا، اللہ کی عبادت کے اندر، اس کی بندگی کے اندر اور اس کے رضا والے اعمال کے اندر لگا دیا۔ اب وہ بادشاہ کے بجائے شیخ حمید الدین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو ایک جملہ انسانیت کی زندگی کو پلٹ سکتا ہے اگر ہم آخرت کے اعتبار سے سوچیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ان چیزوں کو سنیں، تو ہماری زندگی کا رخ بھی اسی طرف متوجہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما یبکی کی، تم کو کس چیز نے رلا دیا؟ فرمایا کہ آخرت کی یاد آ گئی تھی، میری آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کیا آپ اس دن لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ اس دن لوگ یاد رکھیں گے، لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 موقع ایسا ہوگا جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر ایک دوسرے کو بھول جائے گا، سارے رشتہ داروں کو بھول جائیں گے، سارے تعلقات والوں کو بھول جائیں گے، کوئی یاد نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میزان کے وقت جب انسان کا نام اعمال تولا جائے گا تو ہر آدمی اس فکر میں ہوگا کہ میرا میزان کسی طریقے سے جھک جائے، نیکیوں والا پلڑا کسی طریقے سے بھاری ہو جائے۔ اس وقت اس کو کوئی یاد نہیں ہوگا، بس صرف اس کی ساری ذہن، ساری فکر، ساری سوچ یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے میرے نیکیوں کا ترازو بھاری ہو جائے۔ دوسرا موقع فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نام اعمال کو چھینٹا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کے نام اعمال کو ہوا کے اندر بکھیر دیں گے، اور جو کامیاب ہوں گے ان کا نام اعمال داہنے ہاتھ کے اندر آ کر چپک جائے گا، اور جو ناکام ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے پشت کی طرف سے گھوم کر ان کے بائیں ہاتھ کے اوپر چپک جائے گا۔ داہنے ہاتھ کے اوپر چپکنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور بائیں ہاتھ کے اوپر چپکنا یہ ناکامی کی دلیل ہوگا۔ تو جب نام اعمال کو بکھیرا جائے گا تو اس وقت ہر آدمی ایک دوسرے کو بھول جائے گا، بس یہی فکر ہوگی میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ کے اندر آ جائے۔ یہ دوسرا موقع۔ اور تیسرا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے اوپر جب گزرنے کا وقت آئے گا تو ہر آدمی ہر ایک کو بھول جائے گا،
یعنی قیامت ایسی سخت چیز ہوگی اور وہ قیامت ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار طریقے سے اس کو قرآن کے اندر ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا، اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کے رخ کو تبدیل کریں۔ صحابہ کرام تو ایک جملے کو سن کر، ایک واقعے کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ ہم بے شمار واقعات کو سنتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس لیے کہ ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس کے اندر لگیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سنیں گے، اس کی مجلس کو قائم کریں گے تو اس کا استحضار ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ تو آخرت کے اوپر ایمان، یہ انسان کو صحیح راستے کے اوپر چلانے والی چیز ہے اور ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔